خواتین و حضرات، ابھی آپ کو جو میں ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں وہ درس حدیث کے بارے میں ہے، مگر آپ ساتھ ساتھ اس ویڈیو کی جو ہے آپ ویڈیو کے ساتھ ساتھ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول الله ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم راستوں کے اندر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے لیے راستوں میں بیٹھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ہم راستوں پر بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے لیے راستے میں بیٹھنا ہی ضروری ہے تو راستے کا جو حق ہے وہ ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ راستے کا حق کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ فرمایا نگاہ کو نیچی رکھنا، اذیت دینے والی چیز کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا اور اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ بسا اوقات انسان کو راستے کے اندر گفتگو کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس زمانے میں صحابہ کرام کے پاس وسعت نہیں تھی، گھر تنگ ہوتے تھے اور دوست احباب یا مہمان کے آنے کی صورت میں راستوں پر بیٹھنا ان کی مجبوری تھی، اس وجہ سے وہ راستوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے جب یہ بات عرض کی کہ ہمارا تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر جو راستے کا حق ہے وہ ادا کرو۔ مطلب یہ کہ اگر راستے میں بیٹھنا ہو تو راستے کے حقوق کو ادا کر کے بیٹھ سکتے ہو، اگر راستے کا حق ادا نہیں کیا تو پھر راستے میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آج بھی اگر کسی کو راستے میں کھڑے ہو کر بات چیت کی ضرورت پڑ جائے تو اس کا ضرور خیال رکھے کہ جو راستے کا حق ادا ہو رہا ہے یا نہیں۔ پہلا حق یہ ذکر فرمایا کہ نگاہ کو نیچی رکھے، نامحرم کی طرف نگاہ کو نہ اٹھائے، چونکہ راستہ جو ہے وہ سب کا حق ہے، تنہا کسی ایک فرد کے چلنے کا حق نہیں۔ اس راستے سے سوار بھی گزریں گے، مرد بھی گزریں گے اور عورتیں بھی گزریں گی، تو ہر ایک کو راستہ دینا ہے۔ کوئی ایک راستہ اگر گھیر کر بیٹھ رہا ہے تو دوسروں کا حق مار رہا ہے۔ دوسری چیز فرمائی کہ اگر کوئی اذیت کی چیز پڑی ہے، بڑا پتھر پڑا ہے، کوئی کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی اور تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دیں۔ بس اوقات کیلے کا چھلکا پڑا ہوا نظر آ جاتا ہے تو اس کو سائیڈ پہ کر دینا چاہیے، اس پر پیر کسی کا ہے تو وہ سلپ ہو سکتا ہے، پھسل جاتا ہے، تو تکلیف دہ چیز کو دور کرنا۔ تیسرا حق یہ فرمایا کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا۔ سلام کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک آدمی راستے پر ہے اور دوسرا آ رہا ہے تو آنے والے کا حق ہے کہ وہ سلام میں پہل کرے، لیکن اگر یہ کھڑا ہوا شخص پہلے سلام کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ البادئ بالسلام بری من الکبر، حدیث شریف کی روح سے جو سلام میں پہل کرنے والا ہے تکبر سے بری ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر یہ پہلے کر لے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن حق یہ ہے کہ جو آ رہا ہے چل کر وہ سلام کرے۔ ایسے ہی جو پیادہ ہے اور ایک آدمی سواری پہ گزر رہا ہے تو جو سواری پر گزر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام میں پہل کرے، اور اگر پیدل چلنے والا پہلے سلام کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ سلام کا جواب دینا بھی راستے کا حق ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ نیکی کا حکم کرنا، بھلائی کا حکم کرنا، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ اگر کوئی آدمی ہے نماز کے لیے نہیں آتا تو اس کو حکمت سے سمجھا دیا جائے کہ نماز کا وقت چلیے ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیں، یا اور کوئی کسی کو گناہ میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو حکمت کے ساتھ منع کریں، اس کو نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کمزور راستے میں چلتا ہوا نظر آئے تو اس کی مدد کرنا بھی راستے کا حق ہے۔ بس اوقات کوئی بوڑھا ہے، عمر رسید ہے، سامان لے کے جا رہا ہے، یا کوئی بوڑھی عورت ہے سامان لے کے جا رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے،
تو جس کو اللہ نے طاقت دی آگے بڑھ کر کہے کہ لائیں اماں میں آپ کا سامان آپ کے گھر پہنچا دوں، یا انکل یہ دیجئے میں یہ چیز آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں، تو یہ راستے کا حق ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر گزر جاتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ہماری مدد کے محتاج ہوتے ہیں۔